تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء مشتقات کی بحث ہماری چل رہی ہے۔ آج ہم اسماء مشتقات کی تیسری قسم اسم اعلیٰ کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم اسم فاعل اور اسم مفعول دو چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اسم اعلیٰ۔ اعلیٰ کا لغوی معنی ہے وسیلہ، سبب، وسیلہ یا سبب۔ چونکہ اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ فاعل اور مفعول کے درمیان ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ جیسے میں لکھنے والا ہوں، کاتب، اور جو کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ مکتوب، اور یہ قلم جو ہے یہ کیا ہے؟ آلہ ہے لکھنے کا۔ تو یہ آلہ جو ہے یہ سبب بن رہا ہوتا ہے، وسیلہ بن رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں آلہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ وسیلہ یا سبب۔ اصطلاح کے اندر وہ اسم جو کسی آلہ کے نام کو ظاہر کرے، وہ اسم جو کسی چیز، جو کسی آلے کے نام کو ظاہر کرتا ہو، ایسے اسم کو اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اسم اعلیٰ کا جو تین طرح کے اوزان ہیں اسم اعلیٰ کے۔ اسم اعلیٰ کے اوزان یعنی اسم اعلیٰ کے صیغے ان تینوں پر آ سکتے ہیں: مفعل، مفعلۃ، اور تیسرا مفعال۔ یہ مفعال زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں بھی، جیسے مشکات، مشکات، ٹھیک ہے، یہ رسم عثمانی میں مشکات۔ مشکات کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جو بنایا جاتا ہے نا تاقچہ سے ایک دیوار کے اندر، اور اس میں مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں، رکھنے کا سبب ہوتا ہے یا روشنی کا سبب بنایا جاتا ہے اس کو۔ یا مصباح، مصباح اس سے بھی آسان مثال، روشنی دینے کا آلہ، مصباح روشنی دینے کا آلہ۔ یہ تو تھا اسم اعلیٰ۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف، ظرف کا لغوی معنی برتن، مظروف جو چیز برتن کے اندر ہوتی ہے اسے مظروف کہا جاتا ہے، اور ظرف برتن کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم عام اپنی بولی میں بھی کہتے ہیں کہ ظرف اپنا وسیع رکھیں۔ ظرف وسیع رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دل بڑا رکھیں تاکہ ہر چیز کو سہ سکے آپ کا دل۔ تو یہ ظرف لغوی اعتبار سے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ظرف کا لغوی معنی ہے برتن۔ اصطلاح میں ایسا اسم جو کسی چیز کی جگہ کو ظاہر کرے یا وقت کو ظاہر کرے، ایسے اسم کو اسم ظرف کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں: ظرف زمان، وہ اسم جو کسی وقت کو ظاہر کرتا ہو، وہ اسم جو کسی وقت کو ظاہر کرتا ہو، ایسے اسم کو ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا اسم ہے جو مکان کو ظاہر کرتا ہو تو اسے ظرف مکان کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ ظرف مکان۔ جیسے زمان کی مثال شہر، مہینہ، سنۃ، سال، یہ تمام کے تمام جتنے بھی اسماء ہیں یہ کیا ہیں؟ ظرف زمان ہے۔ لیل، قبل، بعد وغیرہ وغیرہ۔ ظرف مکان جیسے مسجد، منزل، مجلس وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ظرف مکان ہیں۔ اچھا، اس میں ظرف جو ہے عموماً دو طرح کے اوزان پر آتا ہے، دو طرح کے وزن پر آتا ہے۔ ایک مفعل، جیسے مسجد، مجلس وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا مفعل، مفعل جیسے مرقد، مرقد سونے کی جگہ، ٹھیک ہے، اسی طرح مخرج نکلنے کی جگہ،
مسکنن ٹھہرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آج دو چیزیں پڑھ لی ہیں، ایک ہے ظرف اسم اعلی اور دوسری ہے اسم ظرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن مجید سے اسم اعلی کی بھی مثالیں نکالنی ہیں 5، اور اسی طرح اسم ظرف میں یعنی ظرف مکان اور ظرف زمان کی بھی 5 مثالیں آپ نے نکالنی ہیں۔ اس طرح آپ کو مزید بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک چیز رہ گئی کہ اسم ظرف آپ کیسے بنائیں گے۔ اسم ظرف کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے، تو غیر ثلاثی مجرد سے اسم ظرف جو ہے، غیر ثلاثی مجرد سے وہ اسم مفعول کے جو صیغہ ہے، اسم مفعول کا جو وزن آتا ہے غیر ثلاثی مجرد سے اس کے اوپر آتا ہے۔ جیسے یکرم سے مکرمن تھا نا، مکرمن اسم مفعول، تو مکرمن ہی اسم ظرف بنتا ہے، اور ثلاثی مجرد سے پھر ان دو اوزان کے اوپر اسم ظرف آ جاتا ہے، مکتبن، مکتبان، مکتبون، مکاتب، ٹھیک ہے۔ مجلس، مجلسان، مسجد وغیرہ وغیرہ جتنی بھی اس کی مثالیں بن سکتی ہیں انشاءاللہ۔ ان علامات کو دیکھ کر آپ اس میں ظرف کو سمجھ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔